أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. صدق الله العظيم. میں پناہ چاہتا ہوں اللہ کی شیطان مردود کے شر سے، اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. دل شکستہ نہ ہو، غم نہ کرو، تم ہی سر بلند رہو گے بشرط یہ کہ تم مومن ہو. عزیز بھائیوں، بہنوں، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم اس وقت پوری طرح اللہ کی رحمت کے حقدار ہونا چاہتے ہیں، تو اس کا طریقہ یہ ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. ابھی ہمارے سامنے بطور تذکیر و نصیحت کے سورہ آل عمران آیت نمبر 139 کی تلاوت اور ترجمانی کی گئی. آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلے کہ اس آیت کا پس منظر کیا ہے. غزوہ بدر میں مشرکین عرب کو جو شکست فاش ہوئی، جس طرح ان کے بڑے بڑے سرما مارے گئے اور جو ہزیمت کا سامنا انہیں کرنا پڑا، اس کی وجہ سے وہ انتقام کی آگ میں جلنے لگے، دل مسوس کے رہ گئے. اور شورائے جاہلیت نے اپنی شاعری سے اور یہودیوں نے اپنی سازشوں سے ان کے انتقام پر جلتی پر تیل کا کام کیا. چنانچہ 3000 کا لشکر جرار لے کر یہ مشرکین عرب مدینہ پر حملہ آور ہونے کے لیے نکل پڑے. میرے آپ کے نبی امام الانبیاء تاجدار حرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کی اطلاع ملی تو آپ خوفزدہ نہیں ہوئے، آپ گھبرائے نہیں، فکر مند نہیں ہوئے. آپ مسجد نبوی کے کونے میں بیٹھ کر اپنے آپ کو آپ نے دعا میں مصروف نہیں کر لیا. دین کے مزاج کو سمجھیے کہ وقت کے نبی نے مقابلے کے لیے 1000 کا لشکر لے کر آپ احد کی طرف روانہ ہو گئے. راستے میں عبداللہ بن ابی نے 300 ساتھیوں کے ساتھ بغاوت کی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا ہو گئے اور یہ 1000 کا لشکر اب 700 پر آ کر رک گیا. یہ 300 منافقین کی جانے کی وجہ سے 2 قبیلوں پر اثر پڑا، بنی حارثہ پر، بنی سلمہ پر، لیکن صحابہ کبار کے سمجھانے کی وجہ سے وہ دونوں رک گئے. اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 700 مجاہدین کے ساتھ احد کے میدان میں پہنچ گئے. میرے آپ کے نبی نے مجاہدین کی صف بندی اس طرح کی کہ سامنے دشمنوں کی صفیں تھی، اس کے سامنے مومنین کی صفیں تھی، پیچھے احد کا پہاڑ تھا اور پہاڑ کے بازو میں ایک درہ تھا جہاں سے دشمن کے حملہ آور ہونے کا خوف تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درے پر 50 تیر انداز صحابہ کو متعین کیا اور ان کا امیر عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا اور ان 50 صحابہ سے مخاطب ہو کر یہ بات کہی، خبردار اس مورچے سے تم نہیں ہٹو گے.
जब तक कि मैं तुमको इजाजत ना दे दूं। अगर तुम ये देखो कि मैदान जंग में चील और कौवे हमारी लाश को नोच रहे हैं, तब भी तुम अपने मोर्चे से नहीं हटना। उसके बाद मैदान कारजार गर्म हुआ और अल्लाह ताला ने मुसलमानों के अहले ईमान के पलड़े को भारी कर दिया। गोया कि अब जंग अहले ईमान के हाथों में थी। कुफार के अंदर भगदड़ मच गई। उन्होंने राह फरार इख्तियार की। उनकी राह फरार को देखकर बजाय इसके कि अहले ईमान इस फतह को मुकम्मल फतह में तब्दील कर लेते, माल गनीमत के जमा करने में लग गए। इन 50 तीरंदाज सहाबा ने जब ये मंजर देखा तो उन्होंने कहा चलो हम भी माल गनीमत को जमा करते हैं। उनके अमीर ने उनको मना किया और वक्त के रसूल के वो अल्फाज उनको याद दिलाए कि खबरदार हटना नहीं। तो उन्होंने कहा कि बाजी अब हमारे हाथों में है, दुश्मन राह फरार की तरफ है, तब यहां से हटने में कोई हरज नहीं है। जब वो इस दर्रे से हट गए और चंद सहाबा वहां पर बाकी रहे 10-12, तो खालिद बिन वलीद जो अभी ईमान नहीं लाए थे, उन्होंने जब दर्रे को खाली पाया तो पहाड़ के उकब से पीछे से एक घुड़सवार दस्ते को लेकर रवाना हुए और उसी दर्रे से मुसलमानों पर हमला आवर हो गए। फरार होते हुए कुफ्फार और मुशरिकीन ने जब इस मंजर को देखा कि खालिद बिन वलीद हमला आवर हो चुके हैं, तो पलटकर वो भी अहले ईमान पर टूट पड़े। तीर और तलवार की बरसात मुसलमानों पर होने लगी और उनकी मिसाल चक्की के 2 पाटों में पिसे जाने वाले अनाज की तरह हो गई। खौफ और हिरास का मामला हो गया। ज़हनी एतबार से अहले ईमान इसके लिए तैयार नहीं थे कि दोनों तरफ से वार हो रहे हैं। इसी असना में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत की झूठी खबर फैल गई, जिससे और इरादे पस्त हो गए, परागंदा हो गए अहले ईमान, जख्मी होने लगे अहले ईमान। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 दांते मुबारक शहीद हो गए। लोहे की जो खुद की कड़ियां थी वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुखसारे मुबारक में चली गई, फंस गई। आप बेहोश होकर गिर पड़े। जो आर्मी चीफ थे हजरत हंसला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो भी शहीद हो गए। कौन हंसला? वो चचा के जब इनको इस बात का इल्म हुआ कि अबू जहल ने मेरे भतीजे की शान में बहुत ज्यादा गुस्ताखी की है, शिकार से वापस आए और अपनी कमान से अबू जहल पर वो भरपूर वार किया कि हमेशा के लिए उसकी बोलती बंद कर दी और कहा कि सुन, आज से ये हमजा अपने भतीजे के दीन पर है। शहीद हो गए। इसी मौके पर अलमबरदार इस्लाम, अलमबरदार दीन, मुअल्लिम इस्लाम हजरत मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, कि जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले मदीना की तरफ हिजरत की थी और जिनके दर्द भरे वाज और नसीहत से मदीना के 2 बड़े कबीले औस और खजरज की एक बड़ी अक्सरियत ईमान के अंदर दाखिल हो चुकी थी, वो भी शहीद हो गए। इस मौके पर अम्मारा बिन ज़ियाद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक सहाबी है, वो जख्मों से निढाल होकर इस हाल में दम तोड़ रहे हैं कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तलवे मुबारक को अपने गालों से लगाया और उनका दम रुखसत हुआ। अनस बिन नज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब आए तो देखा कि कुछ मुसलमान हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। कहा क्या बात है, क्यों हाथ पर हाथ धरे बैठे हो? तो कहने लगे कि अब लड़कर फायदा किया कि वक्त का रसूल ही वफात पा गया तो हम करेंगे क्या। तो कहा जिस मिशन पर और जिस मकसद पर मेरे रसूल ने वफात पाई है, तुम भी उसी पर वफात पाओ। मूतू अला मा माता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस मिशन और मकसद पे रसूल ने अपनी जान को कुर्बान किया है, तुम भी इस पर कुर्बान कर दो। उनके बाद जीकर फायदा है ही भी किया। और फिर वो 70 से ज्यादा जख्म तीर व तलवार के खा के शहीद हो गए। इस मौके पर साद बिन रबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मंजर देखिए आप, कि जख्मों से निढाल पड़े हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कोई है जो साद बिन रबी की खबर लाए, मुझे वो नजर नहीं आते। तो एक सहाबी ढूंढते ढूंढते गए तो देखा कि वो तो खून में लथपथ है। उन्होंने कहा वक्त के रसूल ने तुम्हें सलाम कहा है। उन्होंने सलाम का जवाब दिया और कहा मेरा भी सलाम वक्त के रसूल से कहना।
اور ہاں میرے جو ساتھی ہیں نا انصار، ان سے جا کر یہ پیغام دینا کہ جب تک تم میں سے کسی ایک کی بھی آنکھ پھڑک رہی ہے، اللہ کے رسول کے قریب کسی کو آنے نہیں دینا۔ اگر تمہارے ہوتے ہوئے وقت کے رسول کو کوئی زخم پہنچا تو کل قیامت کے دن عدالت الہی میں تم عذر پیش کرنے کے قابل نہیں رہ سکو گے۔ اس طرح کی میدان جنگ کے اندر یہ ہراس، یہ خوف، یہ ڈر کا ماحول پیدا ہو گیا۔ ایسے حالات میں اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کی سورہ آل عمران کی اس آیت کا نزول فرمایا اور ڈھارس بندائی۔ کیا فرمایا؟ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ گھبراؤ نہیں، دل شکستہ نہ ہو، کامیابی، کامرانی، عزت، سربلندی تمہارے ہی قدم چومے گی، بشرط یہ کہ تم مومن ہو۔ تمہاری اس ایک غلطی نے بہت بڑا نقصان پہنچایا ہے۔ آئندہ اگر تم ایمان کی صفات سے متصف رہو گے، مجال نہیں کہ کوئی تمہاری طرف غلط آنکھ اٹھا کر بھی دیکھ سکے۔ تو قرآن مقدس نے ایمان کے اوپر جو کامیابی اور کامرانی اور سربلندی کی خوشخبری سنائی ہے، وہ ایمان ہے کیا، وہ ہر انسان کو معلوم ہونا چاہیے۔ اب وہ ایمان کیا ہے؟ تو میں پوچھوں گا وہ ایمان قرآن سے، میں پوچھوں گا وہ ایمان دربار رسالت سے۔ تو قرآن مجھ سے کہتا ہے کہ ایمان دیکھنا چاہتے ہو، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ ایمان کیا ہوتا ہے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ۔ ایمان والے تو وہ ہوتے ہیں اللہ کی محبت سے جن کے سینے لبریز ہوتے ہیں۔ سب سے زیادہ دنیا کے اندر محبت انہیں اللہ سے ہوتی ہے اور باقی تمام محبتیں اس محبت کے تابع ہوتی ہے۔ قرآن کہتا ہے ایمان دیکھنا چاہتے ہو تو آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ ایمان کیا ہے۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ قسم ہے تیرے رب کی، یہ ایمان والے ہو نہیں سکتے جب تک کہ اپنے آپسی نزاعات میں اے رسول آپ کو اپنا جج اور منصف نہ بنا لے، اور جب وقت کا رسول ان کے درمیان فیصلہ کر دے تو اپنے دل میں کسی قسم کی کوئی کجی، کوئی کمی محسوس نہ کرے اور پوری طرح اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دے۔ قرآن کہتا ہے کہ ایمان دیکھنا چاہتے ہو، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں۔ انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم، کہ اہل ایمان وہ ہوتے ہیں کہ جب اللہ اور رسول کی طرف ان کو بلایا جاتا ہے تاکہ رسول ان کے درمیان کوئی حکم دے، کوئی حکم دے، فیصلہ کرے، تو ان کا عمل یہ ہوتا ہے سمعنا واطعنا، ہاں ہم نے سن لیا، ہاں ہم نے اطاعت کر لی۔ یہ ایمان ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے ایمان؟ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا وهم على ربهم يتوکلون۔ بے شک ایمان والے وہ ہوتے ہیں کہ جب اللہ کا ذکر ان کے سامنے کیا جاتا ہے تو ان کے دل لرز جاتے ہیں، اور اللہ کی آیات جب ان کے سامنے پڑھی جاتی ہے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور ان کا توکل بڑھ جاتا ہے۔ یہ تو تھا قرآن کا جواب۔ میں دربار رسالت سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایمان کیا ہے اور مومن کیا ہے؟ تو مجھے میرے نبی فرماتے ہیں کہ سنو، من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ جس نے اللہ کے لیے محبت کی اور اللہ کے لیے دشمنی کی، جس نے کسی کو دیا تو اللہ کے لیے، ہاتھ کو روکا تو اللہ کے لیے،
اس کے علاوہ اس کی کوئی غرض غایت نہیں ہے، فَقَدِ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانِ، اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا۔ میرے نبی کہتے ہیں کہ جاننا چاہتے ہو کہ ایمان کیا ہے؟ فرمایا کہ مومن وہ ہے جو دوسروں کے لیے وہی پسند کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ نبی نے فرمایا کہ مومن وہ ہے جس کی تکلیفوں سے، ایذا رسانیوں سے اس کا پڑوسی محفوظ ہو۔ نبی نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنی خواہشات اس دین کے تابع نہ کر دے جس کو میں لے کر آیا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا حتی اکون احب الیہ من والدیہ وولدیہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وقت کا رسول اس کے نزدیک اس کے ماں باپ، اس کے اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے۔ حضرت سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں ایک دن تاجدار حرم امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور میں نے کہا یا رسول اللہ قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل احدا بعدک، اے میرے پیارے نبی اسلام کے بارے میں آپ مجھے اس سے کوئی جامع بات بتائیے کہ آپ کے بعد مجھے کسی سے دوبارہ پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے۔ تو میرے نبی نے ان کے سامنے کوئی لمبی چکری تقریر نہیں کی، بہت بڑا خطبہ نہیں دیا، فرمایا کہ جاننا چاہتے ہو مختصر بات قل آمنت باللہ ثم استقیم، کہو کہ میں ایمان لایا اور اس کے اوپر جم جاؤ۔ اب ہم جائزہ لیں کہ کیا ان احادیث اور قرآن کی روشنی میں مومن ہوں؟ یہ ہے وہ نورانی صفات کہ جو اگر زندگی میں آ جائے تو اللہ ہم سے مدد کا وعدہ کرتا ہے، لیکن آج ہمارے ایمان کا یہ حال ہے کہ ایک لمبی مدت اگر مجھے اولاد نہ ہو، بیماری میرا پیچھا نہ چھوڑے، اگر میرے کاروبار ٹھپ ہو جائے تو میں آستانوں پہ سر جھکانے پہ مجبور ہو جاتا ہوں۔ میرا ایمان کا حال یہ ہے کہ ظالم مجابر حکمرانوں کے سامنے میں اتنا ڈر خوف کا شکار ہوتا ہوں کہ بتوں کی پوجا پاٹ سے بھی میں احتیاط نہیں کر پاتا۔ میرا ایمان اتنا کمزور ہو جاتا ہے کہ رزق حلال کے چند لقموں پر قناعت کرنے کے بجائے میں حرام کے مال سے اپنی شان و شوکت کو بڑھانا چاہتا ہوں۔ میرے ایمان کا یہ حال ہے کہ میرے والدین، میرے ماں باپ جائز ضروریات کے لیے فکرمند محتاج ہے اور میں اپنے روپیے پیسے کو ہوٹلوں پر اور خوشگپیوں میں دوست احباب پر اڑاتا ہوں۔ میرے ایمان کا یہ حال ہے کہ میں نوافل پہ نوافل اور عمرے پر عمرے کیے جا رہا ہوں اور بھائی بہنوں کی وراثت پر دھن کے سانپ کی طرح بیٹھا ہوا ہوں۔ میرے ایمان کا یہ حال ہے کہ اللہ کے دین کے غلبے کے لیے جد و جہد کرنے کے بجائے میں فرقوں اور مسلکوں کی تشہیر میں لگا ہوا ہوں۔ میرے ایمان کا یہ حال ہے کہ اپنی مردانگی کا گلا گھونٹ کر شادی بیاہ کے موقع پر میں لڑکی والوں کے مال و متاع سے اپنے شوق ذوق پورا کرتا ہوں۔ جب ایمان کا یہ حال ہو جائے اور ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہے اور اپنی ذمہ داریوں سے منہ پھیر لے تو کیا اللہ کی مدد کے دروازے کھلیں گے اور آسمان سے فرشتوں کی قطاریں آئیں گی اور ہمارا دشمن ہمارے سامنے یوں ہی پیٹ پھیر کر بھاگ جائے گا اور ہمیں کوئی مزاحمت نہیں کرنا پڑے گی؟ نہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ دوگلا پن، یہ دوہری پالیسی تمہیں ختم کرنا پڑے گی، تمہیں مکمل ایمان میں آنا پڑے گا۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم کتاب اللہ کی بعض باتوں کو مانتے ہو اور بعض کو چھوڑ دیتے ہو؟ جو کوئی تم میں سے ایسی حرکت کرے گا اس کے لیے دنیا میں رسوائی کا عذاب ہے اور آخرت میں اس کو سخت عذاب کی طرف کھینچیں گے۔ عزیزان محترم، ہمیں ڈرنے خوفزدہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، ہمیں مایوس اور پست ہمت ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، ہمیں سازباز اور مداہنت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، ہمیں رحم و کرم کے لیے کسی سے بھیک مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم مومن بن جائے، وہ مومن جو اللہ چاہتا ہے، وہ مومن جو رسول چاہتا ہے۔ یاد رکھیے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کے ایمان کے معیار پر آئیں گے تو اللہ تعالیٰ پھر ہماری مدد کرے گا۔ کائنات کا ذرہ ذرہ، پانی کا ہر قطرہ، ہوا کا ہر جھونکا ہماری مدد کے لیے آئے گا، کیونکہ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ جو تو میرا تو سب میرا، فلک میرا، زمین میری، اگر تو ایک نہیں میرا
تو کوئی شے نہیں میری. لیکن اللہ کی مدد کے وعدے شرطیہ ہے, شرطیہ. کیا فرمایا؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ, تم مجھے یاد کرو تو میں تمہیں یاد کروں گا. کیا فرمایا؟ ان تنصروا اللہ ینصرکم, تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا. کیا فرمایا؟ اوفوا بعہدی اوفی بعہدکم, تم میرے عہد کو پورا کرو میں اپنے عہد کو پورا کروں گا. کیا فرمایا کہ ولو ان اہل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض, بستیوں کے لوگ اگر حقیقی معنوں میں ایمان لا لیتے نا تو ہم آسمانوں اور زمینوں کے برکتوں کے دروازے ان کے لیے کھول دیتے. ضرورت اس بات کی ہے ہم اللہ کو مانیں اور اللہ کی مانیں, ہم رسول کو مانیں رسول کی مانیں, ہم دین اسلام کو اپنی مکمل زندگی کا دین بنا لے, ہم اپنے ایمان پر ایسے ڈٹ جائے ایسے جم جائے کہ بڑے بڑے سے خوف اور دھمکی اور بڑی سی بڑی لالچ ہمارے ایمان کو متزلزل نہ کر سکے. اگر اس طرح کا ایمان ہوگا تو پھر رب کہتا ہے نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ, ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے ولی بنیں گے اور آخرت میں بھی تمہارے ولی بنیں گے. اور ہم جب تمہارے ساتھ آئیں گے تو ہم وہ ہے کہ پھر ہم آگ کو گلے گلزار بناتے ہیں. ہم جب مدد پر آتے ہیں تو صحرا بیابانوں میں پانی کی نہریں جاری کرتے ہیں. ہم جب مدد پر آتے ہیں تو دریاؤں کو 2 حصوں میں بانٹتے ہیں. ہم مدد پر آتے ہیں تو معصوم پرندوں سے 60,000 کے ابراہا کے لشکر کو ملیامیٹ کرتے ہیں. ہم جب مدد پر آتے ہیں تو 313 مخلصین سے 1000 کا صفایا کر دیتے ہیں. ہم جب مدد پر آتے ہیں ہمیں کسی سے رائے مشورے کی ضرورت نہیں رہتی, نہ کوئی انجام کا خوف. ہمارا تو معاملہ یہ ہوتا ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون, جب ہم کسی کام کو کرنے کا ارادہ کرتے ہیں کہتے کہ ہو جا اور بس وہ ہو جاتا ہے. کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ طوفان سے کیا, کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ طوفان سے کیا, نہ خدا تو بحر تو کشتی بھی تو ساحل بھی تو. آہ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے, آہ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے, راہ تو رہرو بھی تو رہبر بھی تو منزل بھی تو. آج کا ہمارا یہ ایمانی روحانی نورانی اجتماع ہمارے لیے تربیت اور تزکیے کا, تحریک اور تبدیلی کا, خواب غفلت سے میدان عمل میں آنے کا, نا امید سے امید کی طرف آنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے, بشرطیہ کہ ہم اس آیت کو اپنی زندگی کا آئینہ بنا لے. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ, تم ہی سر بلند رہو گے, کامیاب رہو گے, باعزت رہو گے بشرطیہ کہ تم مومن ہو. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم.